ہم نے سحر میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق ایک واقعہ سنایا تھا. بڑی زبردست بڑی انٹرسٹنگ واقعات ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہم نے علماء سے سنا کوہ طور پر ایک مرتبہ گئے, اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے, مخاطب ہوتے تھے اللہ تعالیٰ سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز بلند کی, یا الہ العارفین, اے عارفین کے رب. آواز قدرت آئی, لبیک. لبیک سے مراد حاضر, لبیک. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بآواز بلند کہا, یا الہ العابدین, اے عابدین کے رب, عبادت کرنے والوں کے رب. آواز رب آئی, لبیک. تیسری آواز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا بلند کی, کہا یا الہ العاسین, اے آسین کے رب, اے گناہگاروں کے رب. آواز قدرت 2 مرتبہ آئی, لبیک لبیک. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے. میں نے آپ کو عارفین کا رب کہہ کر مخاطب کیا, آپ نے 1 مرتبہ کہا لبیک. میں نے آپ کو عابدین کا رب کہہ کر مخاطب کیا, آپ نے 1 مرتبہ کہا لبیک. میں نے کہا اے گناہگاروں کے رب, آپ نے 2 مرتبہ کہا لبیک. یہ کیا ماجرا ہے؟ سبحان اللہ. اور آواز قدرت آئی کہ اے موسیٰ, جو عارف ہے اس کو تو اپنے عارف ہونے پر بڑا ناز ہے, اس کو اپنے عارف ہونے پر بڑا آسرا ہے. جو عابد ہے اس کو اپنی عبادتوں پر بڑا بھروسہ ہے کہ اس کی عبادتیں اس کو بچا لیں گی. جو گناہگار ہے, جس کا شمار آسین میں سے ہے, اس کا سہارا صرف اور صرف میں ہوں. اس لیے میں نے 2 مرتبہ کہا لبیک لبیک. الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں. الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں. سراپا فقر ہوں, عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں. بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے. بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے. متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر, سکون قلب کی دولت ہوس کی بھینٹ چڑھوا کر, لٹا کر ساری پونجی غفلت و عصیان کی دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں. تیرے کعبے کے آنچل میں سہارا لینے آیا ہوں. تیرے کعبے کے آنچل میں گناہوں کی تگش سے کائنات قلب افسردہ, ارادے مزمحل, ہمت شکستہ, حوصلے مردہ. کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کی, کہ کس جھنجھال میں گزری ہے گھڑیاں زندگانی کی. خلاصہ یہ کہ بس جل بھن کے اپنی روح سیاہی سے, سراپا فقر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے, تیرے دربار میں لایا ہوں اپنی اب زبوں حالی. تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی. تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی. یہ تیرا گھر ہے, تیرے مہر کا دربار ہے مولا.
سراپا نور ہے، ایک محبت انوار ہے مولا، تیری چوکھٹ کے جو آداب ہیں میں ان سے خالی ہوں، نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں، الہی تیری چوکھٹ پر بیکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عز و ندامت ساتھ لایا ہوں، سراپا فقر ہوں، عز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ بھائی میں آ گیا ہوں اپنے بڑے پسندیدہ سیگمنٹ میں. یہ ہمارے بڑے اچھے اچھے دوست، کچھ نئے دوست بھی بن جاتے ہیں، کچھ پرانے دوستوں کو میں نے دوبارہ بلا لیا ہے کہ بس آ جاؤ، سین آن ہے دوبارہ سے. تو شان رمضان نشریات کا آغاز ہو گیا ہے. روزہ کشائی میں تو ہم باقاعدہ روزانہ انشاءاللہ بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے جن کو روزہ کشائی کا شرف حاصل ہوگا، اور کچھ ذرا اپنے اور بھی کچھ دوست لے کے جائیں گے وہاں پہ اور ان سے بات کریں گے. آج پہلا دن ہے تو ہم نے کہا ذرا سب کے ساتھ ایک تعارف ہو جائے. سب کو السلام علیکم. یار اس نے جواب ہی نہیں دیا، جو جواب نہیں دے رہا میں اس سے بات جاؤں گا. السلام علیکم. ہیلو. بات نہیں کر رہی؟ ناراض ہے؟ مما کہاں ہیں؟ مما گھر پر ہے؟ میں تو یہاں پر ہوں. السلام علیکم. مما کہاں ہیں؟ ہاں مما دور اپنے گھر ہے. دور اپنے گھر ہیں. یہ میں نے مائک پہنا ہوا، مائک جب میں اس سے بولتا ہوں نا یہ سب کو آواز جاتی ہے. سب کو آواز جاتی ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے نا میری؟ یہ اس کی وجہ سے آ رہی ہے آواز. یہ ہماری بہت پیاری بچی ہے، اس کے لیے بہت ساری تالیاں بجائے ہوئے ہماری اس زبردست بچی کے لیے. اچھا جی، اور لائبہ بھی ہیں ہمارے ساتھ، امیمہ ہیں، یہ لوگ تو ہوتی ہیں ہماری ٹرانسمیشن میں. پچھلے سال میں تھی لائبہ جی. کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر. ٹھیک ٹھاک ہو؟ جی. روزہ رکھا ہے؟ جی. آپ کو بہت مس کیا میں نے. کہاں مس کیا بھائی؟ گھر پر. کیوں مس کیا؟ آپ یاد آیا؟ ہاں، شان رمضان یاد آ رہا تھا. جی. ایک سال بہت جلدی سے نہیں گزر گیا ویسے؟ ہاں، پتہ بھی نہیں چلا نئے رمضان آ گئے. نئے رمضان آ گئے؟ نہیں، ماہ رمضان. نئے رمضان کیا ہوتا ہے؟ دوسرے رمضان. آج دوسرا رمضان ہے میں پہلا رمضان ہے آج. دوسرا رمضان. آج پہلا روزہ ہے کہ دوسرا روزہ ہے؟ پہلا روزہ. تو دوسرا رمضان کہاں سے؟ آج پہلا رمضان ہے نا. روزہ رکھا ہے؟ ہو گئے نا. پہلا ختم بیٹا، ابھی باقی ہے کوئی 4-4.5 گھنٹے. یہ تو مجھ سے پوچھے کوئی 1 گھنٹہ گن رہا ہوں میں، کتنا ٹائم باقی ہے ابھی بھی. جبھی تو ہم کہتے ہیں بیٹھ جائیں، ہم دونوں ہوسٹنگ کرتے ہیں نا. تو میں کیا کروں گا؟ اب بیٹھے ہیں، آرام کریں. اچھا. تو بھائی امیمہ اپنے بھائی کے ساتھ آئی ہیں؟ جی. کیا نام ہے اس کا؟ نیچے جانا ہے؟ میرے پاس بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر یار پلیز. یہاں بیٹھو گی میرے پاس؟ نہیں بیٹھی ہے. پلیز. نہیں بیٹھتی. ایک سیلفی کھنچوا دو میرے ساتھ یار. نہیں، فون بھی نہیں میرے پاس. اچھا، آپ مجھے کوئی پویم سنائیں گے؟ کون سی؟ کوئی سی بھی جو آپ کو اچھی لگتی ہے وہ. کوئی بچے نیچے جاتے. ہاں، اچھی سی پویم سنا دیں کوئی سی بھی. مما 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 دور ہے. مما دور ہو گئی ہے. اچھا، یہ سب آپ کے لیے دیکھیے، تالیاں بجائیے ان سب نے. یہ سب آپ سے پویم سننا چاہ رہے تھے. تالیاں بجائیں میں ادھر اس کے لیے. تو پھر بتا، یہ آپ کے لیے کلیپنگ ہو رہی ہے. ساری کلیپنگ آپ کے لیے ہو رہی ہے. ساری کلیپنگ ہو رہی ہے آپ کے لیے. چل ابھی آپ بیٹھیں گے یہاں پہ یا آپ نے جانا ہے؟ جانا ہے بھائی، جانا ہے بھائی. ان کو لے کے جائے بھائی، ارجنٹ ان کی اپوائنٹمنٹ ہے ان کی امی کے ساتھ. ان کو لے کے جائیں. میں نہیں چاہتا یہ بالکل بھی ڈسٹرب ہو، اس لیے. تو اور سب بچوں کو بھائی پہلا رمضان کا روزہ بہت بہت مبارک ہو. سب کہتے ہیں خیر مبارک، اور اللہ کرے کہ روزے بہت اچھے اچھے گزر جائیں. آپ کا کیا نام ہے جی؟ عائشہ عبداللہ خان. یہ 3 لوگوں کے نام بتائیں آپ نے مجھے. عائشہ عبداللہ خان. آپ کا کیا نام ہے؟ ربیہ. ربیہ. اور آپ کا نام کیا ہے؟ دیاپی. ہے
दो आप भी। اچھا اوکے. تو بھائی اب یہ بتائیں کہ مجھے اچھی سی کوئی ایک نعت سنا دے تو پھر ہم بریک پہ چل جائیں. پھر آپ لوگوں سے اب اتنے سارے لوگ ہیں, میں کس سے سنوں نعت؟ کیا کریں اس کی؟ ہم جو یہ بتائے گا نا یہ امپائر ہے, جس کو اس نے کہا میں اس سے نعت سنوں گا. بھائی آپ بتائیں کس سے نعت سنوں؟ بتائیں, بتاؤ بھائی کس سے نعت سنوں؟ بتا دو یار, بتا دو کس سے نعت سنوں؟ ان سے, پڑوسی سے. پڑوسی سنا بھائی, نعت سنائیں اچھی سی. کعبے کی رونق کعبے کا منزل اللہ اکبر اللہ اور آپ کو بتائیے نعت کس نے لکھی ہے معلوم ہے؟ یہ نعت لکھی ہے, ابھی ان انکل کو ہم بلائیں گے بھی. آپ بتائیں؟ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے یار, تو بڑا مشکل سوال ہے. کس نے لکھی؟ جنید بھائی نے. نہیں بھائی جنید بھائی نے نہیں لکھی. یہ نعت لکھی ہے, ابھی ہم ان انکل کو اپنے شان رمضان میں بلائیں گے بھی. وہ ہیں سبی الدین رحمانی, ہم ان کو سبی بھائی کہتے ہیں. وہ یہاں پر آئیں گے اور وہ خود یہ نعت ہمیں سنائیں گے. اور یہ نعت لکھی بھی انہوں نے ہے اور یہ نعت پڑھی بھی انہوں نے ہے. تو بس چلیں جناب, آج پہلا روزہ تھا, ہم نے کہا بس ذرا ہلکی پھلکی گپ شپ ہو جائے, وقت ذرا کم ہے, اور پھر روزہ کشائی پہ بات ہوگی, اور پھر انشاءاللہ روزانہ آپ لوگوں سے گپ شپ ہوتی رہے گی. ذرا سب مل کے ایک دفعہ گا دیں گے, پڑھ دیں گے وہ ترانہ جو ہمارا شان رمضان, تو اس کے ساتھ بریک پہ چلے جائے گا. لائبہ صاحبہ اور امیمہ صاحبہ ذرا ساتھ بیٹھ جائیں, یہ مائک ہے, ہم سب مل کے پڑھتے ہیں اور پھر ہم لیتے ہیں بریک. سب مل کے پڑھیں گے رمضان, میں بھی پڑھوں گا. چلیں بھائی 1 کیا پڑھیں گے پہلے ہم؟ رمضان کے رمضان, ٹھیک 1 2 3 اوکے. رمضان کے مہینے کا احسان اٹھا کے دیکھ, رمضان کے مہینے کا احسان اٹھا کے دیکھ, شان رمضان. سب مل کے پڑھیں نا بھائی شان رمضان. شان رمضان, اگر آپ لوگ بھی ساتھ پڑھ جائیں تو کیا ہی بات ہے. شان رمضان, یہ بات شان رمضان. زبردست, ویری گڈ. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. عشق خدا سے دل میرا سرشار ہو گیا, عشق خدا سے دل میرا سرشار ہو گیا, کردار مصطفیٰ سے مجھے پیار ہو گیا. ایمان گر خدا پہ ہو اعمال نیک ہوں, ایمان گر خدا پہ ہو اعمال نیک ہوں, بے شخص وہ شخص خلد کا حقدار ہو گیا. دیکھو پنپنے لگ گئے ظالم جہان کے, دیکھو پنپنے لگ گئے ظالم جہان کے, مومن کا تو سانس لینا بھی دشوار ہو گیا. یہ کائنات صدقہ ہے احمد کے نور کے, یہ کائنات صدقہ ہے احمد کے نور کے, جس سمت آنکھ اٹھ گئی دیدار ہو گیا. نقش قدم پہ احمد مرسل پہ چل کے میں, نقش قدم پہ احمد مرسل پہ چل کے میں, فضل خدا سے صاحب کردار ہو گیا. عزیزان گرامی, میرے بھائیوں میری بہنوں, پچھلے سال تک اس موقع پر میں آپ لوگوں کے درمیان بیان کیا کرتا تھا. اس دفعہ میں نے سوچا کہ میں بیان نہیں کروں گا, بلکہ آج میں اپنے نوجوان بھائیوں اور بہنوں سے مخاطب ہوں, جو ہمارے ینگسٹرز ہیں, جو ہمارے کالجز میں پڑھ رہے ہیں, جو ہماری یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں. ایک بھرمار ہے میڈیا کی ان کے اوپر, انٹرنیٹ کے ذریعے آج دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سیکنڈوں میں پہنچ جاتے ہیں. آج ہر قسم کی انفارمیشن ان کے پاس موجود ہے. وہ بخاری, وہ مسلم, وہ صحاح کی کتابیں, وہ قرآن کی تفاسیر, جو ایک موقع پر صرف اور صرف مدارس اور جامعہ کا ہی خاصہ سمجھی جاتی تھیں, آج ایک موبائل کے اوپر موجود ہیں. اتنی ساری انفارمیشن نے ان نوجوانوں کو کافی حد تک کنفیوز کر دیا ہے, اور اس بات کا اندازہ مجھے اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹی سے بات کر کے ہوا.
باوجود اس کے کہ میں ساری کی ساری دنیا کے اندر پھر کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں جب اپنے بچوں کے سوال سنتا ہوں تو وہ بھی مجھے کبھی کبھار پریشان کرتے ہیں۔ آج میں نے 4 نوجوانوں کو بلایا ہے، معیز، نیلم، سجاد اور فریحہ، یہ مختلف کالجز کے نوجوان ہیں، اور ماشاءاللہ کوئی میڈیکل کالج میں ہے تو کوئی کسی اور انسٹیٹیوٹ میں پڑھ رہا ہے۔ آج ان کے پاس جو سوالات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور حتی الامکان کوشش کروں گا کہ میں ان کا جواب دوں۔ سوال کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ نے انسان کو دنیا میں صرف ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور وہ ہے اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کر کے آ جاؤ۔ اگر یہ ساری کی ساری کائنات کمالی، اگر دنیا کے بادشاہ بن گئے لیکن اللہ کو ناراض چھوڑا، تو مرنے کے بعد ایک اتنی ہولناک زندگی انتظار کر رہی ہے کہ سارا کا سارا قرآن اس پر بھرا ہوا ہے۔ ہر نبی نے آ کر اس خوفناک زندگی سے ڈرایا، اور ہر نبی نے فرما بردار کو ایک خوبصورت زندگی کی بشارت دی۔ آج میں اس پر بات کروں گا اپنے ان نوجوانوں سے۔ معیز، سب سے پہلے تمہارا سوال کیا سوال ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ کیا رب کو ماننا رب کو راضی رکھنے کے لیے کافی ہے، یا رب کی ماننا رب کو راضی رکھنے کے لیے ضروری ہے؟ بہت خوبصورت۔ کیا رب کو ماننا ہی کافی ہے یا رب کی بھی ماننی پڑے گی؟ میں نے آنے سے پہلے کچھ اشعار پڑھے تھے، اس میں تمہیں اگر وہ ایک شعر یاد ہو کہ نقش قدم پہ احمد مرسل پہ چل کے میں فضل خدا سے صاحب کردار ہو گیا۔ اللہ کی ماننے کا مطلب ہے محمد مصطفیٰ کی تقلید صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بات ماننا۔ دیکھو، مسلمان اور مومن میں فرق ہے۔ مسلمان کون ہے؟ جو اللہ کو تو مانتا ہے، اللہ کی نہیں مانتا، نبی کو مانتا ہے، نبی کی نہیں مانتا۔ مومن کون ہے؟ جو اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کی بھی مانتا ہے، نبی کو بھی مانتا ہے، نبی کی بھی مانتا ہے۔ اللہ کے جو وعدے ہیں وہ مسلمان سے نہیں ہیں، اللہ کے وعدے مومن سے ہیں۔ اس لیے قرآن میں اللہ رب العزت نے جب بھی ہمیں مخاطب فرمایا تو یوں فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو اللہ کی بھی مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی بھی مانتے ہیں۔ اللہ نے جتنے بھی وعدے فرمائے، جتنے بھی اللہ رب العزت کے وعدے ہیں، وہ سب کے سب مومنین کے لیے ہیں۔ دیکھو، تم اپنے ابا کو ابا تو کہو، لیکن ابا کی نہیں مانو تو کیا ہوگا؟ عجیب ہو جائے گی نا بات ہے۔ تو ابا نے ایک وقت میں تو تمہیں کہنا ہے نا کہ بیٹا میں تیرا باپ ہوں، تو مجھے اپنا باپ سمجھتا ہے، لیکن تو میری بات کیوں نہیں مانتا؟ ہاں، تو دنیا کے اندر جتنے بھی نفع ہیں، اللہ نے جتنے بھی دنیا کے اندر نفع رکھے ہیں، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رکھے ہیں۔ اللہ نے جب بھی قرآن میں ہمیں حکم فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، میرے بندو میرے حکم ماننے کا مطلب یہ ہے کہ میرے نبی کی ماننا۔ میرے حکم ماننے کا مطلب کیا ہے؟ میرے نبی کی زندگی پر چلنا، جیسی ان کی عبادات تھیں ویسے کرو۔ اگر تم مغرب کی نماز میں 3 کے بجائے 4 فرض پڑھ لو تو نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے ویسے نہیں پڑھی۔ تو رسول اللہ کی عبادات، رسول اللہ کے اخلاقیات، رسول اللہ کے معاملات، اور آپ کی معاشرت ہے اللہ کی ماننا۔ اسی لیے اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر اللہ کی ماننی ہے تو محمد مصطفیٰ کے رنگ میں رنگنا پڑے گا۔ جی نیلم، کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ؟ جی جنید بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ جیسے دنیا میں خدا کے خلاف جو تحریک شروع کر دی گئی ہے، ایسے ایتھیسٹ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مطلب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ جی دیکھو، اللہ رب العزت کا ایک نظام یہ ہے،
آپ کی ذمہ داری ہے بات پہنچانا. آپ کی ذمہ داری, آپ کو اللہ نے ان کا وکیل نہیں بنایا, ٹھیک ہے, آپ کی ذمہ داری ہے ان تک بات پہنچانا. بات پہنچانا کیا ہوتا ہے؟ بات آدمی پہنچاتا ہے اپنے قول سے اور اپنے کردار سے. آپ اپنے قول سے اور اپنے کردار سے بات کو آگے پہنچاتے ہیں. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ایسا میگنیٹزم رکھا تھا. آپ کی زندگی جو تھی نا, وہ ایک ہیومن میگنیٹ کی طرح تھی کہ بڑے سے بڑا جو آپ کا دشمن تھا نا, وہ بھی اللہ اس کو کچھ عرصے بعد آپ کا دوست بنا دیتے تھے. وہ آپ کا دوست بن جاتا تھا, آپ پر جان دینے والا بن جاتا تھا. دیکھیے اکرمہ بن ابی جہل ابو جہل کے بیٹے تھے, اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا فرعون تو اتنا سخت ہے کہ موت کے وقت بھی آپ نے ابو جہل کو امت کا فرعون فرمایا, اور آپ نے فرمایا میرا فرعون تو موت کے وقت بھی اسلام سے دشمنی کا اظہار کر رہا ہے. موسیٰ کے فرعون نے تو موت کے وقت آمنت برب موسیٰ و ہارون کہہ دیا تھا, لیکن میرا فرعون کتنا سخت ہے. اس کے بیٹے تھے اکرمہ بن ابی جہل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرمہ جدھر نظر آئے اس کو قتل کر دو, کیونکہ جنگی مجرم ہے. لیکن جس وقت وہ اسلام قبول کرنے آئے تو ابھی سامنے سے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم کھڑے ہو گئے, کھڑے ہو کر ان کی طرف تشریف لے گئے, جا کر ان کو گلے لگایا. دشمن کو, کتنا بڑا دشمن ہے, جان کا دشمن ہے, لے کر آئے, چادر بچھائی. اب آپ کو پتہ ہے اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ پہلے آپ کا نام لیا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ایک وقت تھا کہ مجھے آپ سے اتنی نفرت تھی کہ پوری کائنات میں اس سے زیادہ نفرت مجھے کسی سے نہیں تھی, لیکن آج مجھے آپ سے اتنی محبت ہے کہ اس پوری کی پوری کائنات میں مجھے آپ سے زیادہ کسی سے محبت نہیں. ہاں, یہ کیسے ہو گئی؟ اللہ کے نبی کا کردار تھا. دیکھو ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاند کو 2 ٹکڑے کرتے دیکھا نا, اپنی آنکھوں سے دیکھا. اسلام قبول کیا نہیں کیا. چاند اتنا بڑا معجزہ دیکھ لیا, چاند 2 ٹکڑے ہوا, لیکن اسلام قبول نہیں کیا. لیکن آپ کے حسن اخلاق اور آپ کے کردار کو دیکھ کر وہ اتنے بڑے دشمن دین کی طرف آ گئے. تو یہ تو خدا کی ذات کا انکار اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کو کہیں پر ایسے مسلمان کو دیکھتے ہی نہیں جو اللہ کو تو اگر مانتا ہے اللہ کی نہیں مانتا. تو یہ ان لوگوں تک پہنچنے کا بہترین طریقہ ہے اچھے اخلاق, اپنا قول اور اپنا کردار. جی سجاد, کیا فرما رہے ہیں آپ؟ Sir, first of all I would like to say you I do feel really honored because کیونکہ میں پہلی دفعہ آپ کے پروگرام میں بیٹھ رہا ہوں. اس کے بعد میرا سوال یہ ہے کہ It's my honor. Thank you sir. سوال یہ ہے کہ آج کل کے نوجوانوں کی اپنی مصروفیات ہے جس کی وجہ سے وہ دین کے لیے وقت نہیں دے پا رہے ہیں, تو ہم کس طرح دین پر عمل کریں؟ ارے بھائی دیکھو, آدمی اپنی پرائیورٹیز کو سامنے رکھ کے چلتا ہے. ہاں, پرائیورٹیز کو سامنے رکھ کے چلتا ہے نا. جس چیز کو پرائیورٹی دیتا ہے اس کو وقت دیتا ہے. اگر اللہ کے حکموں کو پرائیورٹی دے گا تو دنیا کی فضولیات میں اس کو وقت نہیں ملے گا. بھئی سارا دن کیوں بیٹھے رہتے ہو موبائل کے اوپر؟ سارا دن کیوں واٹس ایپ کے اوپر بیٹھنے کی ضرورت ہے؟ سارا دن فیس بک پہ بیٹھنے کی ضرورت کیوں ہے؟ اس کی وجہ سے 24 گھنٹے فیس بک پہ بیٹھنے کی وجہ سے قرآن ہماری زندگیوں سے نکل گیا, ٹھیک ہے. 24 گھنٹے واٹس ایپ پہ رہنے کی وجہ سے نماز ہماری زندگیوں سے نکل گئی. ایکسٹرا انفارمیشن لینے کی وجہ سے ہمارا دماغ کنفیوز ہو گیا. کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ ان چیزوں کو آپ نے اپنی پرائیورٹی بنایا ہوا ہے. آج بھی ایسے لوگ ہیں جو نماز پڑھنا تو نماز کو پڑھ لینا تو کیا ہے, نماز کو جماعت کے ساتھ جا کر پڑھتے ہیں, قرآن کو باقاعدگی سے پڑھتے ہیں. میں آج بھی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں ایک دن میں قرآن ختم کر دیتے ہیں. وہ پرائیورٹی ہے ان کی زندگیوں کو دیکھو جا کر کہ اللہ نے ان کی زندگیاں کیسے بنائی ہیں. یہ رمضان اللہ نے آپ کو اس لیے دیا ہے, اپنی پرائیورٹیز ٹھیک کر لو میرے بھائیوں اور میری بہنوں. ان چیزوں کو وقت دو, کیونکہ اللہ کے نبی کے ایک ارشاد کے مطابق آپ نے فرمایا اسلام کی خوبصورتی لایانی سے بچنے میں ہے. اسلام کی خوبصورتی فضول کاموں سے بچنے میں ہے. تو سجاد, پرائیورٹیز ٹھیک کرنی ہے اپنی, اس رمضان میں کرو گے انشاءاللہ. جی فریا. السلام علیکم جنید بھائی.
میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہم بحیثیت مسلمان نوجوان ہونے کے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں اور ہم پہ کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں جو ہمیں نبھانی چاہیے؟ دیکھو ایک بات یاد رکھنا، محمد بن قاسم 17 سال کا تھا جب سندھ فتح کیا، تمہاری عمر اس سے بڑی ہے۔ طارق بن زیاد 21 سال کا تھا جب اس نے اسپین فتح کیا، ٹھیک ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم نے آج کے نوجوان کو ہم آج بچے نہیں ہیں، ہم صرف کچے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس بات کو احساس میں لو۔ دیکھو اللہ تمہارے بارے میں فرما رہے ہیں کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو۔ یہ دوسرے نہیں کہہ رہے، جس نے پیدا کیا ہے وہ کہہ رہا ہے اخرجت للناس، تمہارے سینوں کے اندر ہم نے ساری کی ساری انسانیت کا درد اور غم رکھا ہے۔ اگر مجھے صرف اپنے گھر کی 2 روٹی کی فکر ہو کہ میرا MBA ہو جائے اور میں صرف اپنی نوکری کر سکوں اور میں صرف اپنے بچوں کا گھر چلا سکوں، تو میری بھائیوں اور میری بہنوں، پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، کیونکہ ہر انسان خود غرض بن جائے گا۔ آج کے نوجوان کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ تو محمد بن قاسم ہے، تو طارق بن زیاد ہے، تو سلطان ٹیپو ہے، کیونکہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ اس بات کا احساس آج کے نوجوان کو کرنا پڑے گا کہ مسلمان کی زندگی اس طرح نہیں گزر سکتی۔ اور یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے رمضانوں کے اندر، یہ ہمارا سلسلہ نوجوانوں سے گفتگو کا چلتا رہے گا۔ ابھی ہم ایک بریک لیں گے، انشاءاللہ کل اسی ٹائم پر آپ نوجوانوں کے سوالات کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گے۔ ایک بریک کے بعد میں اور وسیم پھر حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔